میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار ہوں تو زندگی کے بہت سے مسائل اور مشکلات آسانی سے حل ہو جاتی ہیں۔ آپسی محبت اور اعتماد کی وجہ سے زندگی خوشحال اور سکون بخش ہو جاتی ہے اور زندگی کا طویل سفر بھی مختصر لگنے لگتا ہے۔ اور جب میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑ جائیں اور ناخوشگوار ہو جائیں تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں جگہ بنا لیتی ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور آہستہ آہستہ حالات شدید کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ لڑائیوں کا آغاز ہو جاتا ہے، دلوں میں نفرت اور دوری کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات یہ دوری عدالتوں تک میاں بیوی کو لے جاتے ہیں، اور آخرکار میاں بیوی کا سفر طلاق کی صورت میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس علیحدگی سے سب سے زیادہ بچے متاثر ہوتے ہیں۔ دیگر بڑے مذاہب عیسائیت، یہودیت، ہندوازم اور سکھ ازم میں یا تو طلاق ہے ہی نہیں یا طلاق کا طریقہ کار بہت مشکل ہے، اور ان مذاہب میں علیحدگی حاصل کرنے کے لیے ایک پراپر ملکی قوانین کے تحت گزرنا پڑتا ہے۔ اسلام میں بھی میاں بیوی کا تعلق مقدس سمجھا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ازدواجی زندگی کی اہمیت، حقوق و فرائض اور محبت اور احترام پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ تاہم اسلام میں میاں بیوی کی علیحدگی کی صورت میں ایک پراپر طریقہ کار بیان ہے۔ آئیے ویورز قرآن مجید میں دیکھتے ہیں طلاق کے حوالے سے فرمان خداوند کریم کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہے۔ اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یعنی طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے یعنی رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے۔ اور اے شوہرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو اسے واپس لو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ متعلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کے نہ رکھو کہ ان پہ ظلم کر سکو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 232۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے میکے والو، انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرط یہ کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 1۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو، اور عدت کو اچھی طرح شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے۔ ان عورتوں کو ان گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلے، الا یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کے میعاد کو پہنچ جائیں تو تم یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا پھر بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو، اور اپنے میں سے 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عدل والے ہوں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو ماہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہوں
اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو یاد رکھو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان عورتوں کی عدت بھی یہی ہے جنہیں ابھی ماہواری آئی ہی نہیں، اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان کی عدت میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے بچے کو جن لیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 6۔ ان عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں ستاؤ نہیں۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کے لیے اس وقت تک نفقہ دیتے رہو جب تک وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لیں۔ حدیث نبوی ہے۔ حدیث نبوی ہے، کوئی چیز اللہ نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پر پیدا نہیں کی، اور کوئی شے روئے زمین پر طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ پیدا نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ المستند امام احمد بن حنبل فرمان رسول اللہ ہے کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو بیچتا ہے، اور سب سے زیادہ مرتبہ والا اس کے نزدیک وہ ہے جس کا فتنہ بھرا ہوتا ہے، اور جب کوئی اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، اسے وہ اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمان رسول اللہ کہ ہر طلاق واقع ہو جاتی ہے مگر ماتوہا یعنی جس کی عقل جاتی رہی، یعنی مجنون کی۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ شوہر بیوی کو طلاق دے گا، پھر اس طلاق کے متعلق جھگڑا کرے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی، بعد میں اسی عورت کے ساتھ صحبت کرے گا اور یہ دونوں زنا کریں گے۔ صحیح مسلم فرمان رسول اللہ ہے کہ مسلمان عورت سے اچھا برتاؤ رکھو، اگر تمہیں اس کی ایک عادت ناپسند ہوئی تو دوسری پسندیدہ ہوگی۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ ہر طلاق واقع ہو جاتی ہے سوائے مدہوش جس کی عقل مغلوب ہو، یعنی پاگل کی دی ہوئی طلاق نافذ نہیں ہوتی۔ طلاق کی اقسام: طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق ثلاثہ، طلاق تفویض اور خلا۔ طلاق احسن جس توہر میں بیوی سے صحبت نہ کی ہو اور ایک طلاق جاری کی ہو یہاں تک کہ عدت کے 3 ماہ گزر جائیں۔ طلاق حسن شوہر نے بیوی سے صحبت نہیں کی لیکن حیض کے دنوں میں طلاق دی، یا ہم بستری کے بعد 3 توہروں میں عورت کو 3 طلاقیں دیں اور ان توہروں میں عورت سے ہم بستری نہ کی ہو اور نہ حیض میں طلاق دی ہو، یا 3 مہینے میں 3 طلاقیں ایسی عورت کو دیں جسے حیض نہ آتا ہو، مثلا نابالغہ یا حمل والی عورت، یا ایاس والی یعنی جسے حیض آنا بند ہو چکا ہو۔ ایک محفل میں کٹھی 3 طلاقیں دینا طلاق ثلاثہ۔ علماء کرام کا اس پہ اختلاف ہے۔ نبی پاک کی تعلیمات میں طلاق ثلاثہ نہیں، اگرچہ کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ طلاق ثلاثہ جاری کرنے والا مرد گناہ گار ہوگا۔ ملکی قانون میں بھی خاص طور پر پنجاب لاہور میں طلاق ثلاثہ ختم کر دی گئی ہے کہ تفویض کے تحت مرد اپنا ایک یا ایک سے زیادہ طلاق کا حق کچھ شرائط کے تحت عورت کو تفویض کر دیتا ہے، پھر جب عورت چاہے یہ حق استعمال کرتے ہوئے خود کو مرد سے علیحدہ کر سکتی ہے۔ طلاق تفویض شرعی طور پہ بھی جائز ہے، ملکی قوانین میں بھی اس کا ذکر ہے اور ہمارے نکاح نامے کے شق نمبر 12 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس میں عورت حق مہر یا کسی اور شے کے بدل شوہر سے طلاق مانگتی ہے، اور اگر مرد حق مہر یا بدل لے کے عورت کو طلاق دے دے تو یہ طلاق بائن ہے مرد کی طرف سے، لیکن عورت جب چاہے راضی نامہ کر سکتی ہے۔ سیکشن 7 طلاق سے ریلیٹڈ ہے۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق کسی بھی صورت میں پروناؤنس کرنے کے بعد چیئرمین کو ایک وہ تحریری نوٹس بھیجے گا اور اس کی کاپی بیوی کو بھیجے گا، اور اگر کوئی اس شق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو 1 سال تک سزا اور 5000 تک جرمانہ یا یہ دونوں ہیں۔
तलाक जब तक वापस ना ले ली गई हो 90 दिन से पहले मौसर नहीं होगी और 90 दिन का आगाज़ तब होगा जिस दिन चेयरमैन को तहरीरी नोटिस वसूल हुआ। और अगर तलाक के ऐलान के वक़्त बीवी प्रेग्नेंट थी तो तब तक तलाक मौसर ना होगी जब तक या 90 दिन या प्रेगनेंसी जो बाद में वक्त ख़त्म होगा तब मौसर होगी। मियाँ बीवी बगैर हलाला के एक दूसरे से दोबारा शादी कर सकते हैं जब तक मर्द की तरफ से तलाक तीसरी दफ़ा जारी न की